بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 24ویں پارے کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے رخ پھیرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ عنقریب ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 60 ہے۔ دعا کہتے کس کو ہیں؟ دعا کہتے ہیں بلانے کو، پکارنے کو، التجا کو اور فریاد کو۔ امت محمدی سے دعا کے قبولیت کا وعدہ ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کے اندر خود اشارہ ہے، وقال ربکم ادعونی، یعنی دعا مانگنے کا حکم ہے، ادعونی، مجھ سے تم دعا مانگو، اور دعا کی قبولیت کا بھی وعدہ ہے، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دعا نہ مانگنے پر وعید بھی ہے، یعنی وہ لوگ جو میری عبادت سے رخ پھیرتے ہیں تو وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے۔ اس آیت میں تین باتیں ہیں۔ ایک تو دعا مانگنے کا حکم ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، اور تیسرے نہ مانگنے پر وعید بھی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دعا کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی اور بہت سی آیت ہیں۔ ایک جگہ کہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب مجھ سے وہ دعا کرتا ہے، جب مجھ سے وہ مانگتا ہے تو میں اس کی پکار پر پوک سنتا ہوں۔ کہیں کہا ادعو ربکم تضرعا وخفیا، یعنی تم اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر کے بھی اور آہستگی سے، خاموشی کے ساتھ، چھپ کر کے بھی، جس طرح سے بھی ہو سکے اپنے رب سے تم دعا کرو، اپنے رب سے مانگو۔ کہیں کہا 20ویں پارے میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے وہ ذات، ہے کون وہ جو قبول کرتا ہے مضطر یعنی پریشان حال، جب انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، بالکل آگے تاریکی ہے، پیچھے جانے کا راستہ نہیں، آگے بڑھنے کا راستہ نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی کچھ مدد کرنے والا نہیں، اب کرے کیا؟ تو قرآن کہا امن یجیب المضطر، سوال ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے دعا کو قبول کرنے والا مضطر کی، پریشان حال کی، بے چین کی، ٹوٹے ہوئے دل والے کی، اذا دعاہ، اس کی دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ ویکشف السوء، اور کون ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے والا، اس کی جو اس کے ساتھ پریشانی، بیماری، مسائل ہے، اس مسئلے کو دور کرنے والا کون ہے؟ ویکشف السوء، اور کون ہے؟ یعنی وہ اللہ ہی تبارک تعالیٰ ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور بھی ہیں اس سلسلے میں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت سی احادیث بھی مروی ہیں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے، گویا کی جو دعا ہے وہ اصل عبادت ہے۔ اور کہیں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، مغز کہتے ہیں مخ کو، دعا عبادت کا مغز ہے، بغیر دعا کے کوئی گویا کی عبادت ہے ہی نہیں، اصل دعا ہے عبادت میں۔ اور کہیں آپ نے فرمایا حدیث قدسی ہے فاستغفرونی استغفر لکم، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہاری معافی کو قبول کروں گا۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ مکرم کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے دعا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن اس سے اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اپنی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ الغرض یہ کہ جو قرآنی آیات ہے یا احادیث نبویہ ہے، اس کے اندر دعا کی اہمیت بہت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو مانگتا ہے ملتا ہے، الا یہ کہ قطع رحمی کی دعا نہ کرے، یعنی اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جب وہ قطع رحمی کی دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول، قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنے کی، رشتہ کاٹنے کی، کہ اللہ ہمارا ان سے تعلق ختم کر دیجیے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتا، اور اس کے علاوہ تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور دعا سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا دربار ہے،
کہا ہے کہنے والوں نے کہ اگر ہم سے کوئی مانگنے آتا ہے تو ہمارا منہ بن جاتا ہے. کوئی مانگنے، اس وقت ہے نا موسم، رمضان میں آتے ہیں مدرسے والے بیچارے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے وہ گلی گلی پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دیکھتے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرے، ایسے ہی ہے، واقعہ یہ ہے. اللہ یہ کہ کسی کا دل کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلا ہے، جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ لٹا رہا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن کسی کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کے ہمارا چہرہ خراب ہو جاتا ہے کہ بھئی آگے مانگنے گے، یا کوئی سائل ہے مانگنے آ گئے. اب تو یہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ایسا ہے کہ وہاں اگر ہم مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے. یہی قرآن کہہ رہا ہے، جب مانگتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے پر وہ ناراض ہوتا ہے. اس کے ہاں ہاتھ پھیلایا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے تو خوش ہوتا ہے، اس سے سوال کیا جائے تو خوش ہوتا ہے، اور اس سے اگر اعراض کیا جائے، رخ پھیرا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا. دعا کے لیے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعا ہم کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دعا ہاتھ کے ہاتھ قبول ہو جاتی ہے. جو ہم نے مانگا اللہ پاک عطا فرمائیے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں دشواری ہے، فلاں مشکل ہے، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما لیتا ہے، وہ چیز ہمیں ہاتھ کے ہاتھ مل جاتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ٹال دی جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا عوض رکھ دیا جاتا ہے آخرت کے لیے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے، تیسری شکل یہ ہے کہ وہ دعا قبول تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے عوض میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، وہ ٹال دی جاتی ہے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم نے کہ ہم تو مانگ رہے ہیں، ہمیں تو مل ہی نہیں رہا. مل بھی جاتا ہے، نہ ملے تو کم از کم یہ سمجھا جائے کہ اس کا عوض آخرت میں رکھ دیا گیا، یا کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ مصیبت ٹال دی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ دعا مانگنے کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھے، اس سے مانگتا رہے. قبولیت کی کچھ شرطیں بھی ہیں. دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی کہتا رہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے اللہ کہتا رہتا ہے. لیکن انا یستجاب لہا، اس کی دعا قبول کیسے ہو، اس کی دعا کیسے قبول کر لی جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام، وغذی بالحرام، اور حرام ہی غذا اس کو دی گئی. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ لباس بھی حلال ہو، کھانا بھی حلال اور پاک اور طیب ہو، پینا بھی پاک اور حلال ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا قبول ہوتی ہے. ان کیفیتوں کے ساتھ اللہ کے یہاں دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ کم از کم ان چیزوں کو، اپنے جو چیزیں ہمارے استعمال کی ہیں، ان کو پاک اور طیب اور حلال اور صاف رکھا جائے کہ اللہ کے حضور ہماری دعا قبول ہو سکے. اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ہے ضروری کہ دعا دل لگا کر کے مانگی جائے، بے دلی سے نہ مانگا جائے، رٹے رٹائے الفاظ نہ ہوں، اور اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے. دعا کے اوقات کیا ہے مانگنے کے؟ بہت سے اوقات ہیں، ان میں ایک تو ہے فرض نماز کے بعد مانگی جائے، دوسرے یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں مانگی جائے. لیلۃ القدر میں، قدر کی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے یعنی قدر کی رات، اس میں دعا مانگی جائے، وہ قبول ہوتی ہے. جمعے کے دن کچھ مخصوص اوقات ہیں، عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے، ان اوقات میں جمعے کے دن ضرور دعا کی جائے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. اور ایک دعا کا وقت وہ بھی عرفہ میں، اللہ ہم سب کو توفیق دے وہاں حاضری کی. عرفہ میں 9 تاریخ کو اپنے اولاد کے حق میں خاص کر کے دعا کی جائے، وہ دعا بھی اولاد کے حق میں دعا کی قبولیت کا بہت زیادہ وقت ہے. تو دعاؤں کا اہتمام ہمیں اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے. اس کے لیے اوقات مخصوص کیے جائیں اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا. اپنے لیے بھی کی جائے، اپنے اعزہ کے لیے کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اپنے حضور میں ہمیں ہاتھ پھیلانے والا بنائے اور اس سے مانگنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.